علی گور صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آئی ایم ایف کی ٹیم جب تحریک انصاف سے ملنے گئی اور ان سے ملاقات ہوئی تو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، ایک بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو، آپ لوگوں کی جماعت کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا سینسٹیو اور اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین سے کہنے گئے اب آپ کوئی سازش نہ کر دینا، خط نہ لکھ دینا، اب کوئی سازش کر کے نہ کہہ دینا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیزگنیشن پہ بیٹھ کے جب ہر پاکستانی پریشان ہے، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ آدمی اس قسم کی بات کرے، یہ اتنا غیر سنجیدہ معاملہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے کہ ابھی بات ہو رہی تھی اور خاقان نجیب صاحب نے بات کی، ایک چیز قابل ذکر ہے، انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ جو 2013 سے لے کر 2018 تک کا پروگرام تھا وہ کمپلیٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو پروگرام تھے وہ مکمل کسی نہ کسی وجہ سے نہ ہو سکے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ چیز اناؤنس کی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، ہم آئی ایم ایف پروگرام سے باہر آ رہے ہیں اور ہم خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 2013 سے لے کر 2018 تک قرضے لیے تو پاکستان نے بہت بڑی اچیومنٹ کی، پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی، پاکستان نے اربوں ڈالر کے قرضے بھی اتارے، ساتھ ساتھ جو آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا وہ 6% تک پہنچا تھا۔ حالانکہ اس وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی بہت زیادہ تھی اور لوڈ شیڈنگ کے ایشوز تھے، یہ وہ تمام چیلنجز تھے جو ہماری اس وقت کی حکومت کو درپیش تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ضرب عضب بھی کامیاب ہوئی اور انرجی کرائسس کا بھی پاکستان میں خاتمہ کیا گیا، پاکستان کی روشنیوں کو بحال کیا گیا۔ لیکن اسی دوران یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے، جب تک ہم اس بات کا ذکر نہ کریں اور شاخ و شباب کے حوالے سے بات نہ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم اپنے حتمی کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن چرائے گئے کو پاکستان کے اوپر لانچ کیا گیا، مسلط کیا گیا، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے اس حکومت نے۔ قرضے لینے کے بعد جب ایک سلیکٹڈ حکومت کے خلاف ایک عدم اعتماد آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ حکومت جو ہے وہ جاتی دفعہ یہ بھی کہہ کر گئے کہ میں جناب مائنز بچھا کے جا رہا ہوں، اور آئی ایم ایف پروگرام کی خلاف ورزی کی، سرین خلاف ورزی کی، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر خلاف ورزی کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس پروجیکٹ نے پاکستان کو جہاں سیاسی انتشار کی طرف دھکیلا وہاں پر معاشی تباہی کی طرف بھی دھکیلا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر یقین کریں کہ وہ عدم اعتماد نہ ہوتا اور یہ حکومت نہ آتی جس نے کہ اپنی سیاسی قیمت بھی چکائی ہے، ان پاپولر فیصلے کرنا پڑے، آئی ایم ایف کی آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہے کہ ان کو اعتماد بحال کرنے کے لیے جو موجودہ حکومت اور جو وزیر اعظم صاحب کی کاوشیں ہیں وہ بھی پورے پاکستان کے سامنے ہیں، لیکن پاکستان کو الحمدللہ آج پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ ان لوگ یہ بھی بات نہ، انہوں نے تو وہ بڑی حرکتیں بھی کی کہ ان کے وزیر خزانہ جو تھے انہوں نے اپنے صوبائی وزراء خزانہ کو کس قسم کی ہدایات دی کہ وہ تو چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف پروگرام دوبارہ سٹارٹ ہی نہ ہو اور پاکستان ایک معاشی بحران کی طرف چلا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا اس پر بھی صبر نہیں کیا۔ پھر انہوں نے پاکستان میں چیئرمین پی ٹی آئی نے آگ لگوائی اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جلاؤ گھراؤ ہوا۔ لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں علی گور صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ ان کے وزیر خزانہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے بھی ادھر مفتاح اسماعیل صاحب کے اور اسحاق ڈار صاحب کے اس سے کہیں زیادہ سنگین اختلافات ہمارے سامنے ہیں۔ وہ تو مختلف جماعت کے تھے، یا تو آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوئی ہے۔ مفتاح صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہ یہ معیشت کو کیا کر رہے ہیں، یا آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا پلان کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے تاخیر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کے آنے پہ اگر سٹارٹ کے 9 مہینے انہوں نے ضائع نہ کیے ہوتے تو آج صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، دیکھیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، سوچنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں نے ان کے وزیر خزانہ کی آپ کو بات کی وہ تو کھلم کھلا غداری اور پاکستان دشمنی پر مترادف وہ آڈیو کال تھی جو پورے پاکستان نے سنی تھی۔ ہاں، مفتاح صاحب نے اگر کوئی ڈار صاحب کی پالیسی کے اوپر اختلاف کیا ہے، یا ڈار صاحب جو تھے جب مفتاح صاحب تھے وہ ان کو گائیڈ لائن دیا کرتے تھے کہ بھائی اس طرح سے چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک مشاورت کا عمل تھا یا وہ ایک مثبت تنقید بھی تھی۔ ہاں، مفتاح صاحب نے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ایسی باتیں میڈیا پر آ کر نہیں کرنی چاہیے، ود ان پارٹی ہر کسی کو آزادی ہے وہ اس فورم پر کر لینی، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ صحیح ہے، دوسری
بات یہ ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے علی گوہر صاحب، میں آپ کی طرف بعد میں آتی ہوں. مجھے ذرا راجہ، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان سری لنکا بن جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، الحمدللہ میں آپ کے فورم سے بتا رہا ہوں کہ نہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، نہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آئی ایم ایف پروگرام خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا پھر بھی ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم نے مشکل فیصلے ضرور کیے لیکن اس کے باوجود اچھا ویسے آپ لوگوں کے پاس پلان بھی کیا تھا علی گوہر صاحب؟ اگر ان کیس خدا نہ خاصہ، یہ آپ نے بات بڑی کر دی ہے، آپ نے بڑی بات کر دی علی گوہر صاحب کہ آئی ایم ایف پیکج ہمیں نہ بھی ملتا ان کیس خدا نہ خاصہ تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے تھے. آپ لوگوں کی جماعت کے پاس پلان بی کیا تھا وہ میں آپ سے لازمی پوچھوں گی. مجھے یہ بتائے گا کہ ان کیس اگر آئی ایم ایف آپ کو بیل آؤٹ پیکج نہیں دیتا، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، تو پلان بی کیا تھا آپ لوگوں کی گورنمنٹ کا، جو آپ نے کہا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے تھے؟ سیکنڈلی مجھے یہ بتائے گا کہ گزشتہ روز رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ میرے اس پروگرام کے اندر موجود تھے، مگر وقت کی کمی تھی، سوال ان کے لیے بھی ادھورا رہ گیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اور بارہا مختلف مواقعوں پر یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ انتخاب کے اندر اتریں تو کسی ایک سیاسی جماعت یا تحریک انصاف پہ پابندی ہو، ان کو الیکشن کے اس پروسیس سے دور رکھا جائے. آپ کے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ کی تعریف کیا ہے جو نون لیگ بتاتی ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتائے گا کیا آپ لوگ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو انتخابی دھارے سے نکال کے انتخاب ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کی پارٹی میں کیا سوچ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ہر سیاسی پارٹی کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا حق ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سیاسی دھارے میں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اس سے پہلے جس طرح سے لاک ڈاؤن کی سیاست ہوتی رہی اور جس طرح سے 9 مئی کو وہ ایک کام پاکستان میں کیا گیا جو کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی پاکستان کے دشمن ملک نے بھی نہیں کیا، اور اس میں اس کے کرنے والے ماسٹر مائنڈ، اس کو کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا، جن لوگوں کے ذریعے کروایا گیا، اور ابھی تک بھی نظام کے اندر وہ سہولت کار بھی موجود ہیں جو کہ اس کام کرنے والوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں. دیکھیں اگر تو کوئی پارٹی سیاسی پارٹی مطلب ہو کہ لبادہ تو اس نے سیاسی پارٹی کا اڑا ہوا ہو لیکن ایکچولی وہ واقعات دہشت گردی کے کر رہی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیاسی دھارے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے جے یو آئی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہو، اس کو سیاسی دھارے میں نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر ہم لوگ سیاسی ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم بیلٹ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ہم بلٹ اور دھاوے کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. اگر تو کسی نے سیاست کی میدان میں کوئی سیاسی پارٹی ہو تو ہم اس کا سیاست کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی دہشت گرد ہوگا تو پھر ہماری ملکی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ دہشت گردوں سے نپٹنے کے لیے بھی نبض آزما ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حکومت اپنی ریٹ تسلیم کروائے گی بھی اور انشاءاللہ کروا رہی بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک آپ کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ الیکشن ہے، یہ نظام ہے، تو ابھی شاہد عارف صاحب اس پر بات کر رہے تھے. یقینی طور پر ظاہر ہے کہ الیکشن کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایک الیکٹڈ حکومت کی حیثیت سے جو ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اس وقت تک رہیں، اور اس وقت پر جو جب ہمارا وقت مکمل ہو تو ہم اقتدار کو چھوڑ دیں. تو اس کا وزیر اعظم صاحب واضح اعلان کر چکے ہیں کہ ہم جو ہیں اس وقت پر جو ہے وہ اپنا اقتدار چھوڑ دیں گے، اور جو ہماری پچھلے 13 سے 18 تک کی کارکردگی اور اس 1 سال کی جو کہ اتحادیوں کی حکومت ہے اس میں بھی عوام کے سامنے ہے کہ ہم نے معیشت کو کس طرح سے سنبھالا ہے. آپ نے پلان بی کی بات کی، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے کئی دوست ممالک جس میں چائنا ہے، جس میں سعودیہ ہے، جس میں دیگر ہمارے دوست ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ گمبھیر حالات میں ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ اب بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے علی گوہر صاحب چائنا کے علاوہ کوئی دوسرا ملک ہمیں غیر مشروط فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. نہیں علی گوہر صاحب چائنا کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ہمارا مسلم ملک ایون کہ سعودی عرب ہمیں غیر مشروط طور پہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ بات سب جانتے ہیں.